کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی راز اتنا پرانا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ پوری نسلیں مر جائیں لیکن وہ راز پھر بھی زندہ رہے؟ یہ کہانی ایک ایسے وقت کی ہے جب گاؤں میں بجلی نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھیں اور لوگوں کی زندگی ایک ہی کھیت کے گرد گھومتی تھی۔ جب رات آتی تھی تو صرف چراغ کی لو ہوتی تھی اور باہر سے آتی ہوا کی سنسناہٹ۔ اس گاؤں کا نام تھا مٹیاری۔ مٹیاری ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، پہاڑوں کے دامن میں چھپا ہوا، جہاں صبح کی اذان کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلنے لگتے تھے اور شام کو تھکے ہوئے لوگ خاموشی سے اپنے دروازے بند کر لیتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا، چودھری فتح علی۔ بوڑھا تھا، چہرے پر جھریاں تھیں، آنکھوں میں ایک عجیب گہرائی تھی، جیسے اس نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہو مگر کسی کو بتایا نہ ہو۔ چودھری فتح کے پاس گاؤں کا سب سے بڑا کھیت تھا۔ لوگ کہتے تھے اس کھیت کی مٹی سونا اگلتی ہے، مگر یہ محض ایک بات نہیں تھی، یہ ایک راز تھا جو کئی پشتیوں سے دبا ہوا تھا۔ چودھری کے کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی بھی برسوں پہلے چل بسی تھی۔ وہ اکیلا رہتا تھا ایک پرانے مٹی کے گھر میں۔ گاؤں میں ایک بات مشہور تھی، بزرگ لوگ شام کو جب چارپائیوں پر بیٹھتے تھے تو آہستہ آہستہ کہتے، چودھری فتح علی کے کھیت کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ کوئی یقین کرتا، کوئی نہیں، مگر یہ بات گاؤں کی ہوا میں اس طرح گھل گئی تھی جیسے مٹی میں پانی۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ خزانہ چودھری کے پردادا نے چھپایا تھا، ایک ایسے وقت میں جب لٹیروں کا خوف تھا، جب رات کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی تھیں اور صبح تک گاؤں خالی ہو جاتے تھے۔ مگر خزانہ کہاں تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان آیا، اس کا نام تھا زاہد۔ زاہد چودھری فتح علی کا بھتیجا تھا، شہر میں رہتا تھا مگر اب واپس آیا تھا۔ کیوں اسے بلایا گیا تھا؟ چودھری نے خود بلایا تھا۔ زاہد جب گاؤں پہنچا تو شام ڈھل رہی تھی، کھیتوں پر سنہری روشنی پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی اور پھولوں کی ملی جھولی خوشبو تھی۔ اس نے کئی سالوں بعد اس گاؤں کو دیکھا تھا، مگر گاؤں نہیں بدلا تھا۔ وہی پرانے گھر، وہی تنگ گلیاں، وہی لوگوں کی آنکھوں میں تجسس۔ زاہد چودھری کے گھر پہنچا، بوڑھا دروازے پر ہی کھڑا تھا، جیسے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے زاہد کو دیکھا، آنکھیں بھر آئیں، مگر کچھ کہا نہیں، بس ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا۔ رات کو جب کھانا ہو چکا، چودھری نے چراغ کے قریب بیٹھ کر زاہد سے کہا، میں اب زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں۔ زاہد نے کہا، چچا جان، یہ کیا باتیں ہیں؟ بوڑھے نے مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ اداس تھی۔ بیٹے، میں نے زندگی میں ایک ہی کام کیا، اس کھیت کی حفاظت کی اور اس کے ساتھ ایک ایسی چیز کی حفاظت کی جو تمہارے پردادا نے چھوڑی تھی۔ زاہد کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا چیز؟ چودھری اٹھا، کمرے کے ایک کونے میں گیا، ایک پرانی لکڑی کی صندوق کھولی اور اس میں سے ایک پرانا زرد پڑا ہوا کاغذ نکالا۔ اس پر کچھ لکھا تھا، پرانی لکھائی۔ یہ نقشہ ہے اس کھیت کے اندر کہیں، ایک راستہ ہے اور اس راستے کے آخر میں وہ ہے جو ہماری نسل نے چھپایا تھا۔ زاہد نے کاغذ ہاتھ میں لے لیا، کانپ رہے تھے ہاتھ اس کے۔ اگلی صبح زاہد اٹھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر وہ کاغذ اٹھایا۔ نقشہ سمجھنا آسان نہیں تھا، لکھائی دھندلی تھی، کچھ نشانیاں تھیں، ایک درخت کی، ایک پتھر کی، ایک گھڑے کی، مگر کھیت بڑا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ زاہد نے اپنے بچپن کے دوست کو یاد کیا، سلیم، جو اسی گاؤں میں رہتا تھا، جو کھیتوں کو خوب جانتا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا۔ سلیم نے زاہد کو دیکھا اور خوشی سے گلے لگا لیا۔ یار، کتنے سال بعد آئے ہو؟ مگر جب زاہد نے نقشہ دکھایا، سلیم کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آئی۔ زاہد نے اس وقت اس چمک کو نہیں سمجھا، بعد میں سمجھا، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دونوں اگلے دن سے کام پر لگ گئے، کھیت میں گھومے، نشانیاں ڈھونڈی، نقشے کو بار بار دیکھا۔ 3 دن گزر گئے، کچھ نہیں ملا۔ چوتھے دن
کھیت کے ایک کونے میں جہاں گھاس بہت گھنی تھی، زاہد کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا۔ اس نے گھاس ہٹائی۔ ایک پرانا کالا پتھر تھا، چوکور، اور اس پر ایک نشان تھا، وہی نشان جو نقشے پر تھا۔ دل کی دھڑکن بند ہو گئی ایک لمحے کے لیے۔ سلیم، یہاں آؤ۔ سلیم دوڑا آیا، پتھر دیکھا، مگر اس کے چہرے پر جو تاثر آیا وہ خوشی نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ اگلی رات کی بات ہے، زاہد سو رہا تھا جب اسے باہر سے آوازیں آئیں، آہستہ آہستہ قدموں کی آوازیں۔ وہ اٹھا، کھڑکی سے دیکھا، باہر اندھیرا تھا مگر کھیت کی طرف ایک مدھم روشنی جا رہی تھی۔ لالٹین کی روشنی، اور اس روشنی کے پیچھے سلیم تھا۔ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ زاہد کا دل ڈوب گیا۔ اس نے فوری جوتے پہنے اور باہر نکلا، آہستہ آہستہ کھیت کی طرف بڑھا، تاریکی میں چھپتا ہوا۔ سلیم اور اس کے ساتھی اس پتھر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زاہد وہاں سے کچھ قدم پیچھے ایک درخت کی آڑ میں کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کا دوست جس پر اس نے بھروسہ کیا تھا آج اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اندر سے کچھ ٹوٹ گیا۔ دوستو، اگر آپ ایسی سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور دبائیں، کیونکہ اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ ابھی آنا باقی ہے۔ مگر پتھر ہلا نہیں۔ وہ تینوں کوشش کرتے رہے مگر پتھر ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر سلیم نے کہا، کل رات پھر آئیں گے، اوزار لے کر، اور وہ چلے گئے۔ زاہد وہیں کھڑا رہا، تاریکی میں۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے گزرتی رہی۔ اب اسے اکیلے ہی فیصلہ کرنا تھا اور اس کے پاس صرف ایک رات تھی۔ زاہد اس رات گھر واپس نہیں گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہا کھیت کے بیچ میں، جہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اپنے ہاتھ بھی نظر نہ آئیں۔ ہوا چل رہی تھی، گندم کے پودے آہستہ آہستہ جھوم رہے تھے اور دور کہیں ایک الو بول رہا تھا، مگر زاہد کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عشق میں دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، سلیم کا۔ وہ سلیم جس کے ساتھ اس نے بچپن میں اسی کھیت میں پتنگیں اڑائی تھیں، اس نے اسی کندھے پر اٹھا کر نہریں پار کرائی تھیں۔ ایک بار وہی سلیم آج رات تاریکی میں آیا تھا دھوکے کے ساتھ۔ زاہد نے لمبی سانس لی اور فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، چودھری فتح علی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھے نے آنکھیں کھولیں، جیسے سویا ہی نہ ہو۔ زاہد نے سب بتا دیا، سلیم کا آنا، پتھر کے پاس کی کوششیں، اور وہ بات کہ وہ کل رات اوزار لے کر آئیں گے۔ چودھری خاموش رہا، پھر بولا، بیٹے، مجھے معلوم تھا یہ ہوگا۔ زاہد حیران ہوا، کیا؟ بوڑھے نے آہ بھری، سلیم کے باپ نے بھی یہی کیا تھا، تیرے چچا کے ساتھ، اور اس کے باپ نے بھی۔ یہ لالچ پشت در پشت چلتی آ رہی ہے۔ بیٹے، مٹی کا بھوت ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اس رات کے بعد زاہد نے سوچ بدلی۔ اب وہ سلیم سے چھپ کر کام نہیں کرے گا۔ وہ اکیلا خاموشی سے اس رات کو پہلے پہنچے گا۔ اگلے دن وہ سارا دن آرام کرتا رہا۔ جب سلیم ملنے آیا تو زاہد نے مسکرا کر بات کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سلیم بھی مسکراتا رہا، جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ 2 آدمی، ایک ہی چہرہ، مگر انداز سے دونوں مختلف راستوں پر تھے۔ آدھی رات سے پہلے زاہد اٹھا۔ کوئی لالٹین نہیں، کوئی شور نہیں، صرف چاند کی دھیمی روشنی میں وہ کھیت کی طرف نکلا، پتھر کے پاس پہنچا۔ اس بار وہ اکیلا تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں چودھری کی دی ہوئی ایک پرانے لوہے کی سلاخ تھی، اور نقشہ اس کے ذہن میں پوری طرح محفوظ تھا۔ اس نے پتھر کے کنارے سلاخ گھسائی، زور لگایا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، پسینہ آ گیا، ہاتھ درد کرنے لگے، مگر پھر ایک دبی ہوئی آواز آئی، پتھر ہلا۔ زاہد کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے پوری طاقت لگائی اور پتھر ایک طرف سرک گیا۔ نیچے اندھیرا تھا، گہرا سیاہ اندھیرا۔ مٹی کی بھاری خوشبو اوپر آئی، جیسے زمین نے سانس لی ہو۔ زاہد نے جیب سے چھوٹی موم بتی نکالی اور جلائی، اور نیچے دیکھا۔ ایک
तंग पथरीला रास्ता था, सीढ़ियों की तरह नीचे जाता हुआ। वो उतरने लगा, हर कदम एहतियात से। दीवारें नम थीं, ऊपर से मिट्टी के जर्रे गिरते थे। मोमबत्ती की लो लरसती रही। नीचे पहुंचा तो एक छोटा सा कमरा था, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ, और इस कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी। स्याह पड़ गई थी वक्त के साथ। लोहे के कंडे लगे हुए थे, मगर बंद नहीं थी, कंडे खुले हुए थे। जाहिद ने मोमबत्ती एक कोने में रखी, दोनों हाथों से ढक्कन उठाया। अंदर क्या था? सोने के सिक्के, पुराने धुंधले मगर असली। कुछ चांदी के बर्तन, छोटे छोटे। एक पुरानी तलवार दूर की लगती थी, नक्शी दस्ते वाली, और एक और कागज़ इस संदूक के नीचे रखा हुआ। जाहिद ने वो कागज़ उठाया, हाथ कांप रहे थे। इस पर लिखा था पुरानी फ़ारसी मिली उर्दू में, ये ख़जाना न किसी एक का है न किसी एक के लिए, जो उसे पाए वो याद रखे, मट्टी का कर्ज मट्टी को लुटाना होता है। इस दौलत से अपनी नस्ल को इल्म दो, अपने गाँव को पानी दो, और गरीब की आंख का आंसू पूंछो। यही इस ख़जाने की असल कीमत है। जाहिद वहीं बैठ गया, मोमबत्ती की रोशनी में, और वो कागज़ पढ़ता रहा। आंखें भर आईं। कितनी देर गुजरी पता नहीं। अचानक ऊपर से आवाज़ आई, कदमों की आवाज़, औजारों की खनखन। सलीम आ गया था अपने दोस्तों के साथ। जाहिद ने मोमबत्ती बुझाई, अंधेरे में बैठ गया। ऊपर से आवाज़ें आईं, पत्थर हटा हुआ है, कोई पहले आया है यहाँ। सलीम की आवाज़ थी और इसमें गुस्सा था। जाहिद ने सांस रोकी। फिर सलीम ने कहा, उतरो, देखो क्या है नीचे। एक आदमी उतरने लगा। जाहिद ने फैसला किया वो छुपा नहीं रहा। उसने मोमबत्ती जलाई और बोला, सलीम मैं हूँ यहाँ। नीचे उतरता हुआ आदमी रुक गया। ऊपर से सलीम की आवाज़ आई, खामोश। फिर सरगोशी में फिर खामोश। कुछ देर बाद सलीम भी नीचे उतरा। लालटेन इसके हाथ में थी। इसने जाहिद को देखा, फिर संदूक को देखा, फिर वापस जाहिद को। शर्म थी चेहरे पर? नहीं, बस एक खाली तासुर था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सलीम ने कहा। जैसे गलती जाहिद की हो। जाहिद ने कहा, सलीम तुमने मुझे रात को धोखा दिया। सलीम ने नज़रें चुराईं। मैंने सोचा था ये सिर्फ अफवाह है, कुछ नहीं मिलेगा, मगर जब तुमने पत्थर ढूंढ लिया तो लालच आ गया। जाहिद ने आगे कहा नरमी से। सलीम खामोश हो गया। ज़ेरे ज़मीन इस छोटे से कमरे में, मोमबत्ती की कांपती हुई रोशनी में, दो बचपन के दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक के हाथ में पुराना कागज़ था, दूसरे के हाथ में लालटेन, और आंखों में शर्म। जाहिद ने वो कागज़ सलीम की तरफ बढ़ाया। पढ़ो। सलीम ने हाथ में लिया, पढ़ने लगा। जैसे जैसे पढ़ता गया इसके चेहरे का रंग बदलता गया। आखिरी लाइन पर पहुंचा तो रुक गया। गरीब की आंख का आंसू पोंछो, यही इस ख़जाने की असल कीमत है। और लालटेन लर्जी, या शायद सलीम के हाथ लर्जे। वो कुछ बोल नहीं सका। जाहिद ने कहा, सलीम मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। लालच इंसान को बदल देता है, ये मैं जानता हूँ, मगर आज तुम्हारे पास मौका है कि अपने बाप की गलती से मुख्तलिफ रास्ता चुनो। सलीम की आंखें सुर्ख हो गईं। तुम्हें कैसे पता ये मेरे बाप के बारे में? चौधरी चचा ने बताया। खामोशी छा गई, तवील भारी खामोशी। फिर सलीम ने आहिस्ता से कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगली सुबह जाहिद चौधरी फ़तेह अली के पास गया। संदूक की तमाम चीज़ें इसने बूढ़े के सामने रख दी। चौधरी ने सिक्के देखे, तलवार देखी, वो कागज़ देखा और आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं तो बोले, बेटे मेरी सारी ज़िंदगी इस लम्हे का इंतज़ार था। जाहिद ने पूछा, चचा जान अब ये क्या होगा? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जो लिखा है वही होगा। अगले चंद हफ्तों में गांव मुटियारी में कुछ बदलने लगा। पहले एक कुआं खोदा, गांव के बीच में, साफ ठंडा पानी। औरतें दूर से पानी लाने से बच गईं। फिर एक छोटा सा मकतब बना जहां बच्चे पढ़ने लगे।
کچھ ایسے بچے جن کے گھروں میں چراغ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، انہیں کتابیں مل گئیں۔ پھر گاؤں کی ٹوٹی سڑک بنی، وہ راستہ جس پر بارش میں کیچڑ ہو جاتا تھا اور بیمار کو اسپتال لے جانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لوگ حیران تھے، کہتے تھے یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کچھ کو معلوم ہوا، کچھ کو نہیں، مگر سب نے محسوس کیا گاؤں میں ایک نئی سانس آ گئی ہے۔ چودھری فتح علی نے وہ خزانہ تقسیم کرتے وقت ایک بات کہی جو زاہد کبھی نہیں بھولا، بیٹے، خزانہ وہ نہیں جو زمین میں دبا ہوا ہے، خزانہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں دب جائے، دعا کی صورت میں۔ سلیم نے اس سارے کام میں حصہ لیا، اس نے معافی مانگی تھی اور زاہد نے دل سے معاف کیا تھا۔ سلیم نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر مکتب کی دیواریں اٹھائیں اپنے ہاتھوں سے، اور جس دن پہلا بچہ مکتب میں بیٹھا، سلیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کچھ بنانا توڑنے سے بہت بڑی بات ہے۔ اور چودھری فتح علی، وہ اس خزانے کی تقسیم سے کچھ ہفتے بعد ایک صبح نہیں اٹھا۔ نماز کے وقت جب زاہد نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ بوڑھا چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند، چہرے پر سکون، جیسے اسے پتا تھا اب جانا ٹھیک ہے، جو کام تھا وہ ہو گیا۔ گاؤں نے اسے رویا، بہت رویا۔ وہ آدمی جو کبھی کسی کا بوجھ لگتا تھا، آج سب کی دعاؤں میں تھا۔ اس کی قبر گاؤں کے مرکز میں بنی، اسی مکتب کے پاس جہاں بچے پڑھتے تھے، اور مکتب کے دروازے پر لکھا گیا، یادگار چودھری فتح علی، جس نے مٹی کا قرض مٹی کو لوٹایا۔ زاہد بعد میں شہر واپس نہیں گیا، وہ مٹیاری میں رہا۔ اس نے وہ کھیت سنبھالا، وہی پرانا کھیت جس کی مٹی کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سونا اگلتی ہے۔ اب زاہد جانتا تھا مٹی سونا نہیں اگلتی، مٹی وہ اگلتی ہے جو تم اس میں بو، محنت بو، فصل ملتی ہے، لالچ بو، پچھتاوا ملتا ہے، اور محبت بو تو نسلوں تک دعائیں ملتی ہیں۔ اس کہانی کا خزانہ سونے کے سکون میں نہیں تھا، اصل خزانہ وہ لمحہ تھا جب ایک بوڑھے کی آنکھ سے آنسو گرا اور اس نے کہا، بیٹے، تم نے وہ کیا جو میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ دولت عارضی ہے مگر نیت پائیدار ہے، کہ دھوکہ ایک وقت کا فائدہ دیتا ہے مگر ایمانداری عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ اور یہ کہ اگر کبھی آپ کو کوئی خزانہ ملے تو پہلے وہ کاغذ پڑھ لینا جو ہر انسان کے دل کے اندر لکھا ہوا ہے، مٹی کا قرض مٹی کو لوٹانا ہوتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کسی عزیز کو شیئر کریں۔ جیسے آج ایک سچی بات سننے کو ضرورت ہو، ہم اگلی بار ایک اور ایسی کہانی لے کر آئیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ اللہ حافظ۔